الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ یقول رسول صلی اللہ علیہ وسلم لئن بقیت الی قابل لاسومن التاسع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ یہ مہینہ محرم ہے اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے۔ یہاں سے گویا نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے۔ محرم بہت فضیلت والا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نفل روزے کے لیے سب سے اچھا مہینہ کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفل روزے کے لیے سب سے اچھا مہینہ محرم ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں زیادہ روزے رکھے، لیکن فضیلت اس کی بھی ہے، محرم کی بھی ہے۔ لہٰذا محرم بہت پیارا مہینہ ہے۔ اللہ نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے۔ جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی دن سے سال کے 12 مہینے اللہ نے مقرر کر دیے۔ 4 مہینوں میں اللہ نے بہت عزت و احترام رکھی، بہت معزز مہینے قرار دیے۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب، یہ 4 مہینے اللہ کو بہت پسند، بہت پیارے۔ ان میں کرنے والی نیکیوں کا ثواب زیادہ ملے گا۔ ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، روزے رکھنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا، ان 4 مہینوں میں زیادہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حرام سے ہمیشہ مسلمان کو دور رہنا چاہیے، ناجائز سے، لیکن ان مہینوں میں بدرجہ اولا زیادہ سے زیادہ حرام سے دور رہنا، برائی سے، جھوٹ سے، غلط کاموں سے دور رہنا۔ یہاں تک کہ اسلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے، نبی بنائے جانے سے پہلے عرب کے لوگ بھی ان مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، فلاں نہیں، یہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے۔ لہٰذا ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ان میں سے ایک مہینہ کا محرم کا مہینہ ہے۔ محرم کی فضیلت بہت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ صاحب یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ حدیثیں بہت ہیں، کچھ صحیح بھی ہیں، کچھ ضعیف حدیثیں بھی ہیں۔ حدیث جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے محرم کی 10ویں تاریخ کو، خاص کر 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، جنت سے اتارا۔ نوح علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے وہ 10 محرم کو قبول کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے 10 محرم کو نکالا، اور اس طرح کہ ایوب علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو قبول کی۔ یونس علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے 10 محرم کو قبول کی۔ بہت ساری باتیں لوگ ذکر کرتے ہیں، لیکن صحیح حدیثوں سے چند باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ جو 10ویں محرم کی فضیلت ہے ان کو بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے کو آئے۔ محرم کی 10 تاریخ ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ یہودی بہت خوش ہیں، صاحب ان کے بچوں کو اچھے اچھے کپڑے پہنائے، بچیوں کو زیور پہنائے ہیں، اور سب یہ لوگ بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، روزہ رکھے ہوئے ہیں۔ صبح کے سمجھے کہ 8-9 بجے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہودیوں سے کیا بات ہے بھائی، آج انتہائی خوشی منا رہے ہو تم لوگ؟ تو انہوں نے کہا آج محرم کی 10 تاریخ ہے، آج کے دن ہی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اور بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی، آج ہم کو بچایا اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا ہم خوشی مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، تم کو خوشی ہے موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل بچے، اس سے زیادہ خوشی ہم کو ہے جی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلان کرو جی مدینے میں مسلمانوں کے، جو لوگ اب تک کھائے نہیں ہیں اب نہیں کھانا، آج روزہ۔ جو لوگ اب کھا لیے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ آج اس کے بعد روزہ۔ تو فرض ہو گیا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ فرض ہو گیا۔ دوسرے سال رمضان کے مہینے کے روزے اللہ نے فرض کیے، تو محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ جو پہلے سال فرض تھا اب نفل ہو گیا، چاہو رکھو چاہے نہ رکھو۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اللہ کے رسول 10 محرم کو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے، تو ہم ان کے موافق ہو گئے، نہ ان کا ساتھ دیتے نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں آئندہ سال اگر میں زندہ رہا 9 اور 10 2 دن روزہ رکھوں گا، ان کے طریقے کے خلاف ہو جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
دوسرے سال زندہ نہیں تھے، آپ کی وفات ہو گئی، تو لہٰذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم کی 9-10 کو روزہ رکھیں تو بہت اچھا ہے، یا 10-11 کو روزہ رکھیں تو بھی اچھا ہے۔ اگر دونوں رکھنے کا موقع نہیں ہے 10 ہی کو رکھیں تو بھی ٹھیک ہے۔ کیا ثواب ملے گا؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں سمجھتا ہوں کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ اللہ معاف کرے گا۔ 1 روزے سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے ماشاء اللہ۔ عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10ویں، تو عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے 10ویں تاریخ محرم کی۔ تو یہ فضیلت بخاری میں ہے، مسلم میں، ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ 10ویں محرم کی یہ فضیلت ہے۔ جو بھی اس میں روزہ رکھتا ہے اس کے روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، لہٰذا ہم روزہ رکھیں گے 10ویں محرم کو، جو ہمارے حساب سے منگل کے دن پڑتی ہے، اتنا ثواب ملے گا۔ پیر منگل رکھ لیے تو صاحب اللہ کے رسول کی جو خواہش تھی کہ 9 کو بھی 10 کو بھی روزہ رکھوں گا، 9 کو روزہ رکھوں گا، وہ خواہش بھی ایک طرح سے پوری ہو جائے گی۔ 9-10 رکھیں یا 10-11 رکھیں، اگر دونوں کی توفیق نہیں ہوتی ہے تو پھر 10 کو رکھ لیں۔ عورتیں ہوں مرد ہوں سب کے لیے یہی حکم ہے، لیکن نفل روزہ ہے، جو رکھیں گے ان کو ثواب ملے گا، جو نہیں رکھیں گے ان کو کوئی گناہ نہیں، کوئی باز پرس نہیں اللہ کے پاس۔ اس لیے جو لوگ روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں پر تنقید نہ کریں جو روزہ نہیں رکھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر کے تعلق سے آتا ہے، یا عبداللہ بن عمرو بن عاص کے تعلق سے آتا ہے، 10ویں محرم کو ناشتہ کر رہے تھے وہ۔ ایک آدمی دیکھ کر حیران ہو گیا، اللہ کے رسول کے صحابی آج محرم کے 10 تاریخ ہے، یہ ناشتہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول کے صحابی معلوم کیا آج کون سی تاریخ، کیا دن؟ ہاں کہا جی عاشورہ ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ کہا آپ ناشتہ کر رہے ہیں، آج روزہ نہیں کیا؟ کہا جی روزہ فرض تھا ہم نے رکھا، اس کے بعد نفل روزہ ہو گیا، رکھنے والے رکھتے ہیں، رکھنے والے نہیں رکھتے ہیں، لہٰذا اگر تم روزے سے ہو تو جاؤ، اگر روزہ نہیں ہو تو آؤ میرے ساتھ کھاؤ، ایسے انہوں نے کہا۔ تو لہٰذا آج اگر ہم روزہ رکھتے ہیں 10ویں تاریخ کو محرم کی، ہم روزہ نہیں رکھنے والوں پر عیب نہ نکالیں، ارے کیا جی اتنی فضیلت کا روزہ نہیں رکھتے تم، نہیں بولنا چاہیے۔ نفل کام ہے، رکھیں گے ثواب، نہیں رکھیں گے ثواب نہیں۔ آپ ان پر تنقید کر کے ان کو حقیر سمجھ کے اپنے روزے کا ثواب بھی گنوا لیے اور اس کے علاوہ گناہ بھی مول لے لے۔ اس لیے یہ روزہ نفل ہے، نفل روزے کو نفل کا درجہ دینا چاہیے، نفل روزے کو فرض کا درجہ نہیں دینا چاہیے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ رہتے ہیں جن کے روزے چھوٹے ہوتے ہیں، عورتیں ماہواری کی وجہ سے اور سب مرد لوگ سفر یا بیماری کی وجہ سے، ان کو چاہیے کہ پہلے فرض روزے رکھیں، اس کے بعد نفل روزے رکھیں۔ فرض روزے باقی ہیں، شوال کے 6 روزے اور صاحب عرفہ کا روزہ اور اسی طرح محرم کا روزہ سب رکھتے ہیں، فرض روزے ایسے ہی باقی رہتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، اہمیت دینی چاہیے فرض روزے کو، فرض روزے پورے کریں اس کے بعد نفل روزے رکھیں۔ تو لہٰذا 10ویں تاریخ محرم کی بہت فضیلت والی اور یہ پورا مہینہ فضیلت والا ہے، نیکی زیادہ سے زیادہ کریں، عبادت زیادہ سے زیادہ کریں تو انشاءاللہ اجر و ثواب بے حساب ملے گا۔ یہ گویا اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کے اندر 10ویں محرم کی یہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔